دوستوں پچھلی ویڈیو میں ہم نے سورہ فاتحہ کی تفسیر کو دیکھا تھا، جس میں اللہ نے انسان کو اس کی زندگی کا مقصد، اس کا ہائی لیول ڈیلیوریبلز بتائے ہیں کہ اس زندگی میں انسان نے کیا اچیو کرنا ہے، وہ کیا بڑا مقصد ہے انسان کی اس زندگی کا۔ اور سورہ بقرہ کی ابتدا میں اللہ بتاتا ہے کہ قرآن کی ٹارگٹ آڈینس ہے کون سی، وہ کون سی نیش مارکیٹ ہے یا اسپیسیفک لوگ ہیں جس کے لیے قرآن در حقیقت ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ اور ایسی کیا خاص بات ہے اس آڈینس کے اندر کہ اس آڈینس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی کتاب نازل فرمائی ہے۔ آج ہم سورہ بقرہ کی شروع کی 2 آیات کو دیکھیں گے، جس کی ابتدا ہوتی ہے الف لام میم سے۔ جس طریقے سے انگلش میں ایبریویٹو ورڈز ہوتے ہیں، کچھ مخفف بنا لیے جاتے ہیں کچھ لفظوں کے، اسی طریقے سے ممکنات میں ہے کہ عربی زبان میں اسی طریقے سے مخفف ہوا کرتے تھے، اور اس وقت کے عربی ان لفظوں کے ایبریویشنز کو بھی سمجھتے تھے۔ عربی زبان کے مطالعے سے محسوس ہوتا ہے کہ الف لام میم میں جو الف ہے وہ کسی لفظ یا مادے کا پہلا حرف ہے، لام دوسرا اور میم تیسرا۔ تو الف سے ہو سکتا ہے اللہ، لام سے ہو سکتا ہے علیم، اور میم سے ہو سکتا ہے حکیم، یعنی کہ اللہ علیم و حکیم کا ارشاد ہے۔ آگے ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ ذالک سے مراد ہے یہ چیز، یعنی کہ دس۔ کتاب کا مادہ ہے یا روٹ کانسیپٹ ہے کاف تے بے کتب۔ عربی لوگ مشکیزے یا بوری کے منہ کو سی کر بند کر دینے کو کتب کہا کرتے تھے۔ تو یہ کہنا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتاب کو مرتب کر کے نہیں گئے بلکہ اس کو خلفائے راشدین نے مرتب کیا، یہ ایک نامناسب بات ہے۔ اور اس طرح کی باتیں ہجرت کے 250-300 سال بعد پھیلائی گئیں تاکہ قرآن کی افادیت کو کم کیا جا سکے اور بادشاہت کو قائم رکھا جا سکے، کیونکہ بادشاہت اور قرآن دونوں اپوزٹ چیزیں ہیں۔ لیکن قرآن کا یہ معجزہ ہے کہ وہ اپنے لفظوں سے ہی ہر باطل عقیدے کو مٹاتا چلا جاتا ہے۔ اب عربی زبان کمال دیکھیے کہ یہ زبان خود بیان کرتی ہے کتاب کے معنی کو، جس کے ایک اور معنی ہوتے ہیں حکم یا فیصلے کے، اور اسی حکم یا فیصلے کے معنی میں خود قرآن نے اس لفظ کو استعمال کیا ہے جب اللہ کہتا ہے کتب علیکم القتال، تم پر جہاد فرض کیا گیا۔ تو ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے یا لسٹ آف آرڈرز ہے یا کوڈ آف لائف ہے، لا ریب فی، لا معنی ہوتا ہے نہیں، ریب معنی شک ہوتا ہے، لیکن شک اور ریب میں فرق ہوتا ہے۔ شک تو خود عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مادہ ہے شین کاف کاف، اور یہ شک کا لفظ قرآن کریم کے اندر استعمال ہوا ہے، جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے آیا ہے کہ وہ لوگ شک میں پڑ گئے کہ جس کو سلیب دی گئی کیا وہ واقعی وہ عیسیٰ علیہ السلام تھے یا کوئی اور تھا جس کو سلیب دے دی گئی۔ شک اس وہم یا ڈاؤٹ کو کہتے ہیں جس کا بالواسطہ تعلق آپ کی ذات سے نہ ہو، لیکن ریب وہ شک یا وہ ڈاؤٹ ہے جس کا تعلق براہ راست آپ کی ذات سے ہوتا ہو۔ اور اگر ایسا کوئی شک پیدا ہو جائے تو جب تک آپ اس شک کو دور نہیں کر لیتے آپ چین سے نہیں بیٹھ سکتے۔ کیا آپ کوئی ایسی گاڑی چلا سکتے ہیں جس میں آپ کو شک ہو جائے کہ اس کے اندر کوئی چھپکلی یا سانپ یا کوئی اور مضر جانور ہے، یا کوئی آپ ایسے بیڈ پہ سو سکتے ہیں جس میں آپ کو شک ہو کہ کوئی مضر جانور اس کے اندر آ چکا ہے؟ قرآن میں اللہ نے یوم حساب کے لیے بھی ریب کا لفظ استعمال کیا ہے کہ اس دن میں کوئی شک نہیں، اس لیے کہ یہ دن ہر انسان سے براہ راست تعلق رکھتا ہے۔ فی معنی ہوتا ہے اس چیز میں یا اس میں، تو الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یعنی یہ ایک مرتب شدہ کتاب یا قوانین کی کتاب جن کا تعلق براہ راست ہماری ذات کی تعمیر اور تخریب سے ہے۔ نہ تو اس کتاب میں اور نہ اس میں دیے ہوئے قوانین میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہدی للمتقین، یعنی کہ اللہ تعالیٰ خود بتاتا ہے کہ میری اس کتاب کی ٹارگٹ آڈینس کون سی ہے۔ جس طریقے سے اگر آپ کبھی ایک بزنس پلان بناتے ہیں تو آپ اپنی ایک نیش ڈیفائن کرتے ہیں کہ ہماری ٹارگٹ آڈینس کیا ہے، اس کی ڈیموگرافی کیا ہے، اس کی جیوگرافی کیا ہے۔ اس طریقے سے آپ اپنی ایک اسٹریٹجک ڈائریکشن سیٹ کرتے ہیں اپنے بزنس کی، اور اسی اسٹریٹجک ڈائریکشن کی بنا پہ آپ اپنی ایک برانڈ پرسنالٹی بناتے ہیں۔ قرآن بھی اپنی نیش خود بتاتا ہے، مگر وہ ڈیموگرافک یا جیوگرافی کی بیس پر نہیں ہے، بلکہ ہر انسان کے اندر موجود جو روح ہوتی ہے، جو اس کا کریکٹر ہوتا ہے، اس کی خصوصیات کے اوپر بیس کرتی ہے۔ کہ جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہدایت ہے متقیوں کے لیے، متقی کا مادہ ہے واو کاف یہ، جس کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کی حفاظت کرنا، نگہبانی اور نگہداشت کرنا۔ قرآن کریم میں واق کا لفظ جو کہ اسی مادے سے بنا ہے، محفوظ رکھنے والا یا بچانے والے کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔
دوسری جگہ یہ مادہ محتاط رہنے اور اپنی حفاظت کرنے کے معنی میں آیا ہے، جیسے کہ سورہ بقرہ میں آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَاتَّقُوا النَّارَ، مطلب نار کے عذاب سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو۔ سورہ آل عمران میں خدا کی اطاعت یعنی اللہ کے احکامات اور قوانین کی اطاعت کے ضمن میں آیا ہے۔ جیسا کہ میں نے سورہ فاتحہ کی تفسیر کی ابتدا میں بتایا تھا کہ قرآن کریم کا مقصد ہے کہ ہر انسان کے اندر موجود جو روح، جو اس کی ذات، جو اس کی خودی ہے، اس کی نشوونما کرنا ہر انسان کی زندگی کا مقصد ہے۔ یہ روح زندگی کا اگلا لیول جو کہ جنت کی زندگی ہے، اس کو حاصل کر سکتی ہے۔ تو تقویٰ کے ایک معنی حفاظت کرنا یعنی کہ اپنی روح کو ان چیزوں سے محفوظ رکھنا جو اس کو نقصان پہنچاتی ہیں، اور دوسرا معنی ہے خدا کے قوانین کی یا خدا کی صفات کے پیچھے پیچھے چلنا، اطاعت کرنا۔ یہ روح ہمیں ایک حیوانی جسم کے اندر عطا ہوئی ہے، اور جسم کی جو کنٹرولنگ فورس ہے اس کو اللہ نے اس طریقے سے بنایا ہے کہ اس کی نشوونما لینے سے ہوتی ہے۔ وہ زیادہ سے زیادہ چیزوں کو جمع کرنے کی قائل ہے، اور روح کی خوراک ہے دینے میں۔ یہی وہ کشمکش یا میزان ہے جو اللہ نے لگائی ہے، اور متقی وہ ہوتا ہے جو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو، اللہ کی دی ہوئی اختیارات کو، مال کو اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق استعمال کرتے ہیں، اور اس طریقے سے وہ اپنی ذات کو مضر چیزوں سے بچاتے ہوئے اللہ کی صفات پہ چلتے ہوئے اس کی نشوونما کرتے چلے جاتے ہیں۔ اور متقی کو اللہ نے خود انہی معنوں میں اسی صورت کی آیت نمبر 177 میں ایکسپلین کیا ہے۔ اس آیت کی تفسیر تو جب اس کا موقع آئے گا تب کریں گے، لیکن مختصر متقی وہ لوگ ہوتے ہیں جو دینے کا مقام رکھتے ہوں اور دیتے ہوں، یعنی اللہ نے جو ان کو دیا ہے اس کو اللہ کے احکامات کے مطابق خرچ کرتے ہوں۔ یہ لوگ کسی نہ کسی کیپیسٹی میں اچھائیاں کر رہے ہوتے ہیں، اور تلاش میں ہوتے ہیں کچھ ایسے نظام کی جس کے تحت پوری کی پوری ریاست کو اپنے پیروں پہ کھڑا کر دیا جا سکے۔ ایسا نظام انسان کی سوچ یا عقل سے نہیں بنایا جا سکتا، جس کے ذریعے سے انسانیت کو غربت اور محرومیوں سے مکمل طور پر نجات دلا دیا جائے۔ تو قرآن کریم جس کو اللہ تعالیٰ نور کہتا ہے، اس میں خدا کا نور موجود ہے، اور اگر اس کو امپلیمنٹ کر دیا جائے تو اس کی رحمتیں اور برکتیں اور بحیثیت قوانین اگر نافذ کر دی جائیں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور خدا کا نور قائم ہو جائے گا۔ تو ایسے متقیوں کے لیے جو اس طریقے کا کوئی نظام دیکھنا چاہتے ہیں جس کو معاشرے میں امپلیمنٹ کیا جا سکے، ان لوگوں کے لیے رہنمائی ہے اس قرآن میں جو کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتری ہے۔ یہ تھا آج کا ہمارا ویلاگ۔ اگلے ویلاگ میں ہم اگلی 2 آیات کو دیکھیں گے۔ اس وقت کے لیے اللہ حافظ، شکریہ۔